إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، سابقہ انبیاء اور کتب پر ایمان لانا، آخرت اور جہنم اور جنت تقدیر کے فیصلوں پر ایمان لانا، یہ اسلام کی بنیادی چیز ہے۔ دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی ہوں، ایک نظریات ہوتے ہیں اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نظریہ پیدا ہوتا ہے، اس پر تحقیق کی جاتی ہے، اس تحقیق پر عمل کر کے ثابت کیا جاتا ہے، ایک تھیوری بنتی ہے، اس کے بعد پھر اس پر پریکٹیکل ہوتا ہے۔ آخرت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، نظریات ہیں، عقائد ہیں اور پھر عمل ہے۔ عقائد اور نظریات کو اصول دین کہا جاتا ہے، دین کے اصول، دین کی بنیادیں، اور اعمال کو فروع دین کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فروعی مسائل ہیں۔ فروع کا معنی برانچز، اس کی آگے عقائد سے اور نظریات سے نکلنے والی برانچیں، اس کی شاخیں۔ تو نماز، روزہ، حج، خیرات، اس کو فروع دین کہا جاتا ہے علماء کی اصطلاح میں، اور عقائد، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، توحید کو اصول دین کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں، افغانستان میں، بنگلہ دیش، نیپال میں مسلمانوں کی اکثریت اصول دین میں کسی اور کو فالو کرتی ہے، فروع دین میں کسی اور کو فالو کرتی ہے۔ فروع دین میں اکثریت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام سمجھتی، اس کی تقلید کرتی اور اس کی ہر بات کو واجب العمل سمجھتی ہے، جبکہ اصول دین میں وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو نہیں مانتے۔ علامہ ابو العز حنفی نے شرح عقیدہ تحاویہ کی شرح کی ہے۔ امام تحاوی بھی حنفی ہیں، اس کی شرح کرنے والے بھی حنفی ہیں، اور وہ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، لیکن اس کتاب کو ہمارے تمام مدارس میں تقریباً پڑھایا جاتا ہے، مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اور جو اصل میں ان کے پیروکار ہیں ان میں سے ایک مدرسہ بھی وہ کتاب نہیں پڑھا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عقائد و نظریات میں افکار کے حساب سے ایمانیات کے چیپٹر پر ہم اپنے امام کی بات نہیں مانتے۔ ہاں، نماز میں، روزے میں، حج خیرات میں ہم ان کے مقلد۔ تو ایمانیات میں ہم کس کو مانتے ہیں؟ ایمانیات میں ہم تصوف کو مانتے ہیں، صوفیاء کو مانتے ہیں، ان کے عقائد پر چلتے ہیں۔ پھر ان کے طریقے مختلف ہیں، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، تو وہ چونکہ وہ متعدد ہیں، اس لیے یہاں پاکستان میں بھی فرقے متعدد ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہے تو دونوں حنفی، لیکن آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں شدید لڑائی ہے، حالانکہ دونوں حنفی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عمل میں تو وہ حنفی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ نماز ایسے نہیں ایسے پڑھنی ہے، لیکن عقیدے میں ان کا صوفی اور ہے، ان کا صوفی اور، وہ کسی اور سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں، وہ کسی اور سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ مساجد کی دروازوں پر یہ فلاں فلاں سلسلے کے حنفی کی مسجد ہے اور یہ فلاں فلاں سلسلے کے حنفی کی مسجد ہے۔ تو اس لیے میں نے اس بات کی اہمیت کو سمجھا اور ارادہ کیا کہ آئندہ کچھ خطبات اس موضوع پر ہو جائیں کہ ایمان کیا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایمان کیا ہے، ان کے بتائے ہوئے ایمانیات کیا ہیں، عقائد اور نظریات ہمارے کیا ہونے چاہیے۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، دل میں ایمان ہو، دل میں یقین ہو کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی ہیں، تورات، انجیل، زبور آسمانی کتابیں ہیں، سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک جہنم میں ہوگا، اعوذ باللہ۔ یہ سب مفسر ایمانیات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب الجلال نے قرآن حکیم میں بیان کی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دل میں یقین ہو، دل میں یقین ہو اور زبان پر نہ لائے تو بھی اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، یا عم قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، چچا آخری وقت ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں اللہ تعالیٰ سے تیرے بارے میں وکیلوں کی طرح جھگڑا کروں گا۔ کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرُ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا،
میں اچھی طرح یقین رکھتا ہوں کہ تیرا دین سارے دینوں سے اچھا ہے، لیکن یہ جو میرے قریب ابو لہب جیسے، جہل جیسے دوسرے تیسرے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھنا چودھری تو چوہدری ہے، جاتے وقت بھتیجے کی ساتھ کر کے چودراہٹ پر لکیر نہ لگا دینا، یہ بڑی مصیبت ہے۔ کتنے چودھری چودراہٹ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تکبر تھا، بات نہیں مانتا تھا کہ میری چودراہٹ کو ٹھیس پہنچے۔ یتیم بھتیجے کے پیچھے تو قریش کا چودھری لگ جائے گا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کہتا ہے اگر ان ظالموں کی، ان لوگوں کی ملامت کا خطرہ نہ ہوتا تو دیکھتا کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہوتا، ولیکنی اموت علی دین عبد المطلب، میں اپنے ابا عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو ہدایت دینا چاہتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا شخص ان کے زمانے میں تھا کہ آپ چاہتے تھے یہ مسلمان نہ ہو؟ تو جب آپ سب کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کی چلتی ہوتی تو سب مسلمان ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اختیار رب الجلال نے اپنے ہاتھ سے رکھا ہو۔ ہدایت کے کئی لیول ہوتے ہیں، ایک ہے راستہ دکھا دینا، ایک ہوتا ہے راستے پر چلا دینا، اور ایک ہوتا ہے راستے پر چلتے رہنا، اس بات اور ثابت قدمی اور استقامت دے دینا۔ پہلے قسم کی ہدایت راستہ دکھا دینا، انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، یہ ہے پہلے لیول کی ہدایت۔ دوسرے لیول کی ہدایت پر چلانا، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں نہیں چلا سکتے۔ تیسرے لیول کی ہدایت ہے چلتے ہوئے کو استقامت دے دینا، یہ وہ ہدایت ہے جو آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلائے رکھنا۔ اب چل رہے ہیں، چلائے رکھنا۔ تو باہر صورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہتے ہیں ان عمک الشیخ الضال قد مات، آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا۔ کیا کہا؟ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اذهب فوارہ، جا کر کے دبا کر کے آ جا، اب کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری یا مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ تو آپ کی خدمتیں کرتا تھا، وہ رزق لیتا تھا آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے اس نے جیل کاٹی، قربانیاں پیش کی، تو یہ کس کھاتے میں جائیں گی؟ کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ فرمایا ہاں فائدہ ہوگا کہ اس پر عذاب کی تخفیف کر دی جائے گی، سب سے تھوڑا عذاب اس کو ہوگا، اس کو جہنم میں صرف آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، یغلی منہ دماغ ہو، جس سے اس کا دماغ ہڈیا کی طرح ابلے گا۔ تو دل میں ایمان ہو، زبان پر نہ لائے، ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ ہاں دل میں ایمان ہو، زبان پر لے آئے، اظہار نہ کرے، لوگوں کو نہ بتائے، پھر ٹھیک ہے۔ نجاشی جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہجرت کے لیے گئے تھے، بادشاہ تھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہو گیا، لیکن اس نے اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ ایک زمانہ آیا وہ فوت ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی اسحمہ نجاشی وہ فوت ہو گیا ہے، آؤ صفیں بناؤ، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ اظہار ٹھیک ہے، کتنے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود منع کرتے تھے کہ مسلمان ہو گئے ہو، اپنے علاقے میں چپ چاپ بیٹھے رہو، اظہار نہ کرنا، پٹائی ہو۔ تیسری بات، جو دل میں یقین ہے اس کا اثر اعضاء پر نظر آئے۔ جو دل میں یقین ہے، اور یہ بات بالکل لاجیکل ہے کہ جو کچھ دل فیصلے کرتا ہے وہی جسم پورا عمل کرتا ہے۔ فرمایا ان فی الجسد لمضغہ، جسم میں ایک بوٹی ایسی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جاتی ہے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ بوٹی خراب ہوتی ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا اس بوٹی کا نام دل۔ چور چوری کرنا چاہتا ہے، دماغ کہتا ہے دیکھو پکڑا گیا تو پٹائی ہوگی، جیل میں جانا پڑے گا۔ دل کہتا ہے نہیں، کچھ بھی ہو یہ کام کرنا ہے، دل کا فیصلہ چلتا ہے، دماغ کا مشورہ نہیں چلا۔ اور دسیوں گناہ ہیں، کیا تو یہ نقصان ہوگا، ملامت کرتا ہے، لیکن فیصلہ پھر دل کا حاوی ہو جاتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ انسان کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے تیسری شرط ایمان کی یہ ہے کہ اگر دل میں سچا ایمان ہے تو اس کا اثر اس کے جسم پر نظر آئے۔ ایک آدمی نے دل سے اللہ کے ایک ہونے پر یقین کیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر یقین کیا، زبان سے اقرار کیا اور کوئی نہ کوئی نیکی کرنے لگ گیا، تو اس کا تینوں چیزیں پوری ہو گئی، اس کا بنیادی اسلام مکمل ہو گیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ اسلام ایمان کی بنیادی شکل کا نام اسلام ہے، اور جیسے ہی وہ بنیادی شکل میں ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے وہ اسلام سے نکل کر ایمان میں چلا جاتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، بدوی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، مگر کہو ہم مسلمان ہوئے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے دل کی وہ کیفیت نہیں۔ تو کلمہ پڑھ لیا، دل سے یقین کیا اور جسم سے کوئی نیکی کر لی تو یہ بنیادی اسلام مکمل ہو گیا۔ اب جیسے جیسے نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، گناہوں سے بچتا چلا جائے گا، ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے نیکیاں کم کرتا اور گناہوں میں بڑھتا چلا جائے گا، ایمان اس کا کمزور تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسے گناہ کر بیٹھا جو ایمان کی نفی کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، اور اگر ایسا کام نہ کیا تو پھر بنیادی ایمان اس کا رہے گا، کمزور ایمان اس کا رہے گا۔ یہ بات میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آج معاشرے میں ان باتوں کو نہ بیان کیا جاتا ہے نہ سمجھا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ گناہ کرنے سے ایمان کم ہوتا چلا جاتا، نیکی کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب ان باتوں کو کوئی نہیں سمجھتا، کوئی برین واش کرنے والا آ جاتا ہے اور آ کر کے بچے کا دماغ خراب کرتا اور حکمرانوں کے یا غیر حکمرانوں کی ہوئی غلطی کو، گناہ کو کفر بنا کر پیش کرتا اور کفر کو واجب القتل بنا کر پیش کرتا اور اس کو پھر جا کر دیتا، جا کر کے ان میں پھٹ جا۔ ایک میرا شاگرد ہوتا تھا رائے گنج میں، اس کے پاس ایک عربی آ گیا، میں اس کو ملا تو وہ اس نسل سے تھا کہ گناہ کو کبیرہ بنا دینا، کبیرہ کو کفر بنا دینا، کفر اور ارتداد بنا کر کے اس کو واجب القتل قرار دے دینا، ویسے فتوے صادر کر رہا، موت کے پروانے صادر۔ میں نے اس کو کہا یہ آدمی غلط ہے، یہ مسلمانوں کو کافر بناتا اور خون خرابے کا قائل ہے، اس لیے اس سے بچ جائے، اس کو گھر سے نکال دے۔ وہ بچہ نہیں مانا، نوجوان تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 2-3 لڑکے اور جمع کیے اور اس کو کہا کہ یہ سینما کس کا ہے؟ بولے فلاں آدمی کا ہے۔ اس کو تلاش کر کے کہا اس کو قتل کرو، یہ لوگوں کو بے حیائی پھیلاتا ہے، یہ جڑ ہے اصل میں، یہ کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ اس کو انہوں نے قتل کر دیا، پھر جیل میں چلا گیا، 8-10 سال جیل میں رہا۔ میرا ایک دفعہ وہاں سے گزر ہوا تو میں نے پوچھا وہ لڑکا یہاں رہتا تھا اس کا کیا بنا؟ کہتے ہیں کچھ دنوں کے لیے باہر نکلا تھا جیل سے، تو ہم نے اس کو پوچھنے کی کوشش کی کہ اب اس کی حالت کیا ہے، تو اس نے وہی مشین پرانی چلا رکھی تھی کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ تو ہم نے کہا اچھا اور تو سب کافر، تیرے ابے کی کیا حالت ہے؟ کہتا ہے حقیقت میں ہے تو ابو جی بھی واجب القتل ہی، لیکن ہمیں شرم آتی۔ تو یہ جب بنیادی چیزیں سمجھ میں نہ آتی ہوں، گناہ کو گناہ سمجھنا، بڑے کو بڑا گناہ سمجھنا، چھوٹے کو چھوٹا گناہ سمجھنا، کفر کو کفر اور فسق کو فسق سمجھنا، جب بنیادی علم نہیں ہوتا تو پھر برین واش کرنے والے دماغ خراب کر کے لوگوں کو ان کاموں پر لگا دیتے۔ تو دل کا یقین اور زبان سے اقرار اور جسم کے ساتھ عمل، یہ بنیادی ایمان ہے۔ اگر دل سے یقین ہو، زبان سے اقرار نہ کرے، تو میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا، اگر زبان سے اقرار ہو، دل میں یقین نہ ہو تو وہ منافق ہے، اندر سے کافر، اوپر سے مسلمان۔ اقرار کرتا ہے لیکن دل میں اس کے ایمان نہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی ہے، یہ اس کی جماعت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ساتھ اس کی زبان کے اقرار کے حساب سے سلوک کیا ہے، اس کو کافر قرار نہیں۔ ہمیں دل کے بارے میں کیا معلوم؟ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھنے آتا ہے۔ اگر مار کا قریب ہو، سفر چھوٹا ہو، غنیمت زیادہ ملنے کے چانسز ہوں تو یہ جہاد پر بھی جاتا ہے۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، مدینے کے منافقوں کا بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال فرماتے ہیں اگر سفر چھوٹا ہو، مال زیادہ ملنے کی امید ہو تو منافق بھی مار کے لڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولکن بعدت علیہم الشقہ، اگر مار کا شدید ہو تو بھوک جاتا، مار کا لمبا سفر، گرمی اور پیاس، تو پھر یہ پیچھے رہ جاتے۔ تو یہ منافق ہے جو اندر سے کافر، اوپر سے مومن ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ زبان سے اقرار بھی کرے، دل میں یقین بھی ہو اور عمل نہ کرتا ہو۔ یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک۔ یہ ممکن نہیں کہ دل اس کا اعمال صالحہ پر یقین رکھتا ہو اور وہ کرتا نہ ہو، کیونکہ دل سارے جسم کا حکمران ہے، سارا جسم اس کے تابع ہے، جو دل پہ ہوتا ہے وہی جسم۔ تو جب اس بنیاد پر بندہ مومن ہو گیا، ابھی آیا کافر تھا، ابھی کلمہ پڑھ لیا، کہتے میرا دل سے یقین ہے، نماز پڑھنے گیا، نماز نہیں آتی تو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، یہ مسلمان ہے۔ نماز سیکھ لی،
نمازیں شروع کی، عقیدے کی تفصیلات کو سیکھنا شروع کیا، رمضان آیا تو روزہ رکھ لیا، یہ اس کا ایمان بڑھ رہا۔ مکمل اعمال پر گامزن ہو گیا، لیکن ایک آدمی ذکر اذکار زیادہ کرتا ہے، یہ کم کرتا ہے، ایک فرائض کے ساتھ نفلی عبادات کرتا ہے، یہ نہیں کرتا۔ تو یہ لیول ہیں جو لوگوں کے بنتے ہیں۔ کسی کا ایمان زیادہ کبھی تر ہوتا چلا جاتا ہے، کسی کا کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ سب باتیں ان کا انحصار اس بات پر ہے کہ کون زیادہ نیکیاں کرتا اور کون برائیوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کرتا ہے اور کون اس کے برعکس ہے۔ اس حساب سے ان کا ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ فرمایا رب الجلال والاکرام نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن صرف وہ ہے جب ان کو اللہ یاد کروایا جاتا ہے، واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل۔ یہ آیت صریح ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، اور بڑھتا کس کا ہے؟ جس کا کم ہوتا ہو۔ ایک گلاس بھرا ہوا ہے، اب یہ بڑھ نہیں سکتا جب تک کم نہ کیا جائے، تو جو بڑھنے کے دلائل ہیں وہی کم ہونے کے دلائل ہیں۔ بڑھتا کیوں؟ اس لیے کہ کم ہوا تھا۔ احزاب کے موقع پر منافقین بھی موجود ہیں، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، دشمن آیا، خندق کے اس پار یہ ہیں، اس پار وہ ہیں، ان کو دیکھ کر ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ثابت ہوا کہ میرا رب بھی سچا، میرا رسول بھی سچا، وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ دشمن کو دیکھ کر ان کا ایمان زیادہ ہو، دشمن کو دیکھ کر ان کا ایمان زیادہ ہو تو ایمان بڑھتا ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لو کہ پاک و ہند افغانستان ہندوستان کی اکثریت کا یہ نظریہ ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کرتا۔ اکثر علماء کا یہ نظریہ ہے نہ ایمان بڑھتا اور نہ کم ہوتا ہے۔ ان تمام آیات کے باوجود حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ بخاری شریف ابوبکر صدیق کہتے ہیں کیا بول رہے ہو؟ بولے ہاں بول رہا ہوں میں منافق ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ سے پھول گرتے اور ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں، کیسا منظر ہوگا؟ دو جہانوں کے سردار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، خاتم النبیین بیٹھے ہوئے ہیں، کائنات کی افضل ترین شخصیت تشریف فرما ہے، اور یہ بیٹھے ان سے باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے، جہنم سے ڈراتے ہیں، تو ہمیں ایک طرف جنت مہک رہی نظر آتی ہے، ایک طرف جہنم دہک رہی نظر محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب ہم مجلس بدل لیتے ہیں، گھروں میں آ جاتے، کاروبار میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ اگر مجلس نبوی ایمان کی مجلس ہے تو پھر کاروبار کی مجلس نفاق نہیں تو اور کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بات تو میں بھی معصوم، چلو پوچھ لیتے ہیں۔ آپ سے آ کر پوچھا، فرمایا حنظلہ یہی تو ایمان ہے جو اس مجلس میں بڑھتا، اللہ کی آیات سن کر بڑھ جاتا اور گھر کی مجلس میں کم ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارا وہی ایمان، وہی لیول جو میری مجلس میں ہوتا ہے برقرار رہے، لصافحتکم الملائکہ، مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے فرشتے اللہ تعالیٰ کے آپ کے ساتھ سلام کریں، آپ کے ساتھ مصافحہ کریں، تو تم اس لیول پر ہو جاؤ، تو فرشتوں کے ساتھ مصافحہ کرو۔ لیکن یہ تو کم ہوتا ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے۔ ابن ملیکہ، صحیح بخاری میں یہ بھی ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں میں 30 کے قریب صحابہ کرام کو ملا ہوں، سب کی طبیعتیں مختلف، سب کے انداز مختلف، لیکن ان میں جو ایک چیز مشترک تھی وہ یہ تھی کہ سب کے سب اس بات سے رکھتے تھے کہ کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں، ہمارا ایمان نہ جاتا ہے۔ ساری دنیا کو قربان کر کے انہوں نے ایمان کو کمایا تھا۔ اب اگر ایمان بھی ان کا جاتا ہے تو ان کے پاس کیا بچا؟ کچھ نہیں کمایا دنیا میں، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کیا، جھونپڑوں میں رہے۔ اب اگر ایمان بھی جاتا رہا، ایمان بچا کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، سب کچھ لوٹا دیا تھا، بیوی بچے قربان کر دیے تھے ایمان پر، اگر ایمان بھی جاتا رہا تو پھر ہمارا کیا بچا؟ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ کبھی بیٹھتے تو دل کا امتحان لیتے، ہاں سنا ایمان کتنا ہے، دیکھتے کہ وہ کیفیت نہیں، گناہ کو دل چاہتا، نیکی کو دل نہیں چاہ رہا، لگ رہا ہے ایمان کم ہو گیا ہوگا، کسی بھائی کو پکڑ کر اس سے گزارش کرتے بھائی میرے ساتھ بیٹھو، تھوڑا میرا ایمان کر رہا ہے، اجلس بنا نؤمن ساعہ، میرے ساتھ ذرا بیٹھ کو میرا ایمان پورا کر دو، پھر چلتے۔ کسی ڈرائیور کو تیل کے ختم ہو جانے، پیٹرول کے ختم ہو جانے کی اتنی فکر کہاں ہوگی جتنی ان لوگوں کو اپنے ایمان کے کمزوری پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کم ہوتا اور بڑھتا ہے،
گناہوں سے کم ہوتا، نیکیوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعہ کا، یہ عقیدہ ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نظریہ ہے جو رب ذوالجلال نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی اکثریت اس بات کو نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان جبریل جیسا ہے، بس فکس ہے، گناہوں سے کم نہیں ہوتا، نیکیوں سے زیادہ نہیں، اور یہ نظریہ 100% کتاب و سنت کے خلاف۔ ایمان کن چیزوں سے بڑھتا ہے؟ بہت زیادہ چیزیں ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئے گا۔ آج کے تھوڑے سے وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا علم حاصل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ یاد رکھو، ہر عقیدے اور ہر عمل کی بنیاد علم ہے۔ آپ کو کہیں جانا ہے، آپ کو معلوم ہوا جو تجھے بیماری ہے اس کا علاج کرنے والا حیدرآباد میں رہتا ہے، فلاں ٹھیک ہوا، فلاں ٹھیک ہوا، تو آپ منہ اٹھا کر نہیں چلو گے، آپ سب سے پہلے اس سے علم لو گے، اس کا ٹیلی فون نمبر دے دو، اس کا ایڈریس دے دو، اس کی ٹائمنگ بتا دو، کون کون سے ٹیسٹ کروا کر اس کے پاس جانا ہوتا ہے یہ بتا دو۔ لیکن آپ کوئی سوال نہ کرو اور حیدرآباد کی گاڑی پر بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہو۔ کسی قدم کی حرکت سے پہلے، زبان کے کلام سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے تمام عقائد اور تمام اعمال کی بنیاد اللہ کا علم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ جتنا قدر علم میں زیادہ ہوگے اتنا قدر آپ کا عقیدہ زیادہ ستھرا ہوگا، آپ کا عمل زیادہ پختہ ہوگا۔ جتنی جہالت زیادہ ہوگی اتنا عقیدے اور عمل میں کمزوری آئے گی۔ عقیدے اور عمل کی کمزوری ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، اور آپ کا عمل اچھا ہوگا تو آپ کا ایمان اچھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے حریص تھے علم مل جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم مہینے میں 15 دن کمائیں گے، 15 دن علم حاصل کریں گے، اور 1 دن کی کمائی کے ساتھ 2 دن گزارا کریں گے۔ کیا ہوگا؟ گلچھڑے نہیں اڑائی جا سکیں گے، کیا ہوگا؟ روکھی سوکھی پر گزارا ہوگا۔ یہ قبول ہے، لیکن ہمیں یہ بات قبول نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے اور ہمیں اس کا علم نہ ہو۔ تو ایک دن وہ آتا اور آ کر آپ سے سارا علم حاصل کرتا، اور حضرت عمر بن خطاب کو شام کو سارا علم منتقل کر دیتا، آج آپ نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا۔ اگلے دن وہ اپنی کمائی پہ نکل جاتا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن آپ کے پاس رہے، اور شام کو اس بھائی کو سارا علم منتقل کرتا، تاکہ دنیا بھی چلتی رہے اور کوئی آیت اور حدیث ایسی نہ ہو جس کا ہمیں علم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت آخری 3 سالوں میں وہ آئے تھے، انہوں نے سوچا اب موقع بہت کم ہے، اب کسی کو کیا معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر ہمارے پاس رہیں گے، لیکن ان کی حرص دیکھو کہ اب کوئی چانس نہیں کہ میں یہ ان کی دربار، ان کے در کو چھوڑوں۔ ہر وقت مسجد نبی میں بیٹھے رہتے، بھوک لگتی برداشت کر باہر نہیں نکلتی، اور ہر وقت آپ کی چوکھٹ پر ٹکٹکی لگا کر دیکھتے کہ کب آپ تشریف لاتے ہیں، کب پھول گرتے ہیں اور میں اٹھاتا ہوں۔ فرماتے ہیں بھوک تو بھوک ہے، لگتی اور لگتی چلی جاتی، 1 دن 2 دن 3 دن کھانا نہیں کھاتا، نتیجہ یہ ہوتا میں غشی کے عالم میں گر جاتا۔ نمازی بس اوقات میرے جسم پر پاؤں رکھتے ہوئے نکل جاتے، لوگ سمجھتے شاید مجنون ہو گیا ہے، نہیں، مجھے وہ بھوک تھی جس کی وجہ سے میں بے ہوش۔ ایک دن آیا، شدید بھوک تھی، لیکن زبان پر سوال نہیں آتا تھا، یہ دے دو، لوگوں میں بہت بھوکا، مجھے کھانا کھلا دو، یہ نہیں کہتے۔ ایک ترکیب سوچی، قرآن کی آیات ہیں کھانا کھلانے کی فضیلت پر، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور اس طرح کی آیات ہیں۔ کوئی آیت پکڑی، ابوبکر صدیق سے کہا بھائی اس آیت کا معنی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، انہوں نے معنی بیان کیا، نکل گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی، معنی بتایا، اور نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے گئے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ ایک پیالہ دودھ کا گھر میں آیا ہوا تھا، پکڑایا حضرت ابو ہریرہ کو، بڑے خوش ہوئے، لیکن کہتے میری خوشی اس وقت کم پڑ گئی جب فرمایا سارے طالب علموں کو بلاؤ۔ میں نے کہا مجھے کیا ملے گا، دل میں سوچا، سب آ گئے، ایک پیالہ دودھ کا، پھر بھی تھا کہ چلو میں تو پی لیتا ہوں، پھر دیکھیں گے، کہا نہیں ان سے شروع کرو۔ سب پیتے چلے جا رہے ہیں، پیالہ گھوم رہا ہے، ایک گھونٹ کم نہیں ہو رہا، سب سیر ہو گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ اب آپ پیو، میں نے پیا، کہا اور پیو، میں نے پیا، کہا اور پیو، حتیٰ کہ میں نے کہا جی اب تو کوئی جگہ نہیں باقی بچی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے پیالہ پکڑا اور خود پیا، تب جا کر وہ ختم ہوئی۔ ہر وقت علم کی طرف میں، علم کی تلاش میں رہتے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ و ملائکتہ، رب ذوالجلال خود اور اس کے فرشتے، واہل السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری مخلوق، حتی النملۃ فی جحرہا والحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ زمین کے اندر بلوں میں بسنے والی چونٹیاں بھی اور سمندروں کے پیٹ میں مچھلیاں بھی اس آدمی کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو اللہ کا علم لیتا اور آگے بڑھتا، اللہ کا علم حاصل کرتا
اور اس کو آگے پہنچا. فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، جتنا امتی اور نبی کا فرق ہے اتنا جاہل اور عالم کا فرق ہوتا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جتنا 14 تاریخ کو چاند اور ستاروں کا فرق ہوتا ہے. ستارے سارا سال ٹمٹماتے مگر راتیں اندھیری کہلاتی ہیں، اور چاند آتا ہے تو راتیں چاندنی ہو جاتی. جتنا یہ فرق ہے اتنا عالم اور جاہل ہے. فرمایا 2 آدمی قابل رشک ہیں، قابل حسد ہیں، ایک جس کو اللہ نے علم دیا اور علم کو پھیلا رہا ہے، بانٹ رہا ہے، اور ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس مال کو وہ بانٹ رہا ہے. یہ قابل رشک ہے. فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو راستے سے گزرتا اور اس کی نیت گھر سے نکلنے کی علم کا حصول ہے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے اس راستے کی بذریعہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء کرام کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوا کرتی، ولکنہم ورثوا علما، ان کی وراثت علم ہوتی ہے. فمن اخذہ فقد اخذ بحظ وافر، جو اس علم کو حاصل کرتا ہے وہ بہت بڑی نصیب کو حاصل کر لیتا ہے. تو ایمان زیادہ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں، جمعہ وہاں پڑھیں جہاں علم ملتا ہو، اور اذان سے پہلے پہنچیں. جو علم لینے آتا ہے وہ اذان سے پہلے پہنچتا ہے، اور جو نماز پڑھنے آتا ہے وہ خطبے کے بعد پہنچتا ہے، اور اس کو خطبہ کے چھوٹ جانے کا گناہ ہوتا ہے. دروس گھر میں قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ، دکان پر 2 آیتوں کا ترجمہ، کوئی بھی شکل ہو، علم کو بڑھاتے چلے جائیں، علم کو بڑھاتے چلے جائیں، اور اپنی اولاد میں سے 1-2 بچے علم کے لیے وقف کریں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور اسی سے آپ کا ایمان درست رہے گا، اسی سے آپ کا